السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج میں جو آپ کے لیے کہانی لے کر آیا ہوں وہ بھی سچی کہانی ہے اور وہ پچھلی کہانی سے آگے کی کہانی ہے۔ اس کہانی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ موجود ہے۔ اس کہانی کا کچھ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ عبد المطلب نے جب زمزم کی کھدائی شروع کی تھی تو زمزم کی کھدائی کے دوران ان کو کافی مشکلات پیش آ رہی تھی، کھدائی کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ تو پھر اس دوران انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے منت مانی تھی کہ اے اللہ، اگر تو میرے اوپر یہ کھدائی کو آسان کر دے اور آب زمزم مجھ کو عطا کر دے تو میں اپنا بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ جب وہ کھدائی ہو گئی اور کھدائی ہونے کے بعد عبد المطلب اپنی منت کو بھول گئے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بالکل بھلا دی، کیونکہ اس وقت تو ان کے یہاں صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ تو اس کے بعد کئی سال گزر گئے، وقت گزرتا چلا گیا اور عبد المطلب کے یہاں کئی بیٹے ہو گئے، جن میں حضرت عبداللہ بھی جو ہے وہ پیدا ہو چکے ہوئے تھے۔ تو اس دوران پھر ان کو جو ہے وہ دوبارہ سے خواب آیا کہ جو ہے وہ اپنی منت پوری کرو۔ تو وہ منت پوری ان کو بھولی ہوئی تھی، ان کو یاد ہی نہیں تھا کہ منت کیا تھی۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے جو ہے وہ پہلے گائے ذبح کی، پھر اس کے بعد اونٹ ذبح کیا، پھر اس کے بعد بھیڑ ذبح کی، لیکن وہ خواب متواتر آتا رہا۔ تو آخر اس خواب کے بالکل آخر میں جب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی تو ان کو بتایا گیا کہ خواب میں ان کو بتایا گیا کہ بھئی اپنی منت پوری کرو جیسا کہ تم نے مانی تھی، یعنی اپنا ایک بیٹا ذبح کرو۔ اب اندازہ کیجئے کہ عبد المطلب کو خواب میں دوبارہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنا ایک بیٹا ذبح کر دو۔ اب عبد المطلب نے یہ ٹھانی کہ وہ اپنا ایک بیٹا ذبح کریں گے۔ پھر حضرت عبد المطلب نے اپنے تمام بچوں کو، اپنے تمام لڑکوں کو اکٹھا کیا اور ان کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا، اور انہیں بتایا کہ کیسے انہوں نے منت مانی تھی اور کیسے اب جو ہے وہ دوبارہ خواب آ رہا ہے کہ منت کو پورا کیا جائے۔ تو بتاؤ تم میں سے کون ہے جو قربانی کے لیے یا ذبح ہونے کے لیے میرے پاس آئے گا، میرے سامنے آئے گا؟ تو کوئی بھی بچہ آگے نہیں بڑھا۔ تو حضرت عبداللہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے، وہ سب سے چھوٹے تھے، وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ ابا حضور آپ میری قربانی دے دیجئے۔ تو حضرت عبداللہ جو ہے وہ عبد المطلب کو بہت پیارے تھے، سب سے چھوٹے بھی تھے، خوبصورت بھی ماشاءاللہ بہت تھے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایسا کرتا ہوں کہ میں قرآن دازی کر لیتا ہوں۔ تو انہوں نے پھر تمام بیٹوں کے نام لکھ کے قرآن دازی کی، اور اس قرآن دازی میں بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نام نکل آیا۔ تو پھر اب وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے ان کو پکڑا اور چھری پکڑی اور ان کو ذبح کرنے کے لیے آگے لے چلے۔ تو اتنے میں جو ہے وہ قریش کے لوگ آ گئے۔ تو قریش کے لوگ ان سے کہنے لگے کیوں اس بچے کی ماں کی زندگی خراب کرتے ہو، تو اپنی منت پوری کرنے کے لیے اس بچے کا فدیہ دے دو۔ تو وہ فدیہ دینے پہ راضی ہو گئے، لیکن اس کا فدیہ اب اس کا اندازہ کرنا مشکل تھا، کیونکہ ایک جان کی قیمت تو وہاں پہ فدیہ جو تھا وہ 10 اونٹ تھا۔ لیکن فیصلہ پھر یہ کیا گیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس بچے کا نام اور 10 اونٹ کی ایک پرچی ڈال کے اس میں ڈال دیتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پھر اس کی قرآن دازی کرتے ہیں، تو پھر اب حضرت عبداللہ کا نام نکل آتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد 10 اور اونٹ اور بڑھاتے ہیں، پھر قرآن دازی کرتے ہیں، تو پھر حضرت عبداللہ کا نام نکل آتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب 100 اونٹ ہو جاتے ہیں تو پھر 100 اونٹوں والی پرچی نکلتی ہے۔ تو اس طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ جان بچتی ہے، اور ان کا فدیہ جو ہے وہ 100 اونٹ کی صورت میں دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی کہانی آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے